میں پیاسوں سے سمندر ہار گئے، مقتل کے سلگتے صحرا میں پیاسوں سے سمندر ہار گئے، احمد کا گھرانہ جیت گیا اور ظلم کے لشکر ہار گئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں میری نظامت ہے، لیکن نظامت کسی نہ کسی کے لیے ہوتی ہے، اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں تو میں نظامت نہیں کروں گا، لہذا پیشانی کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ناظم کے لیے چھوٹ ہوتی ہے، وہ چاہے کس کے شعر پڑھے، لیکن پیشانی میں ضروری ہوتا ہے کہ اپنے شعر پڑھے، تو میں بطور شاعر پڑھ رہا ہوں، اپنے شعر پڑھ رہا ہوں، کسی اور کے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ پیش کر دیتا ہوں۔ مقتل کے سلگتے صحرا میں پیاسوں سے سمندر ہار گئے، احمد کا گھرانہ جیت گیا اور ظلم کے لشکر ہار گئے۔ قرآن سنا کر نیزے پر سرور نے کہا یہ قاتل سے لکھ سکتا نہیں اب کوئی قلم لاکھوں سے لکھ سکتا نہیں اب کوئی قلم لاکھوں سے 72 ہار گئے۔ قرآن سنا کر نیزے پر سرور نے کہا یہ قاتل سے لکھ سکتا نہیں اب کوئی قلم لاکھوں سے 72 ہار گئے، لکھ سکتا نہیں اب کوئی قلم لاکھوں سے 72 ہار گئے۔ حسینیت کی لغت کو کھولتا ہی گیا، میری طرف دیکھیے گا تو بات آپ کے ذہن آگے تک پہنچ جائے گی۔ حسینیت کی لغت کو کھولتا ہی گیا، حسینیت کی لغت کو کھولتا ہی گیا، گوہر مزاج بشر میں وہ رولتا ہی گیا۔ حسینیت کی لغت کو کھولتا ہی گیا، گوہر مزاج بشر میں وہ رولتا ہی گیا۔ عجیب طرز تکلم ہے میرے اصغر کا، زبان نہیں تھی مگر پھر بھی بولتا ہی گیا۔ عجیب طرز تکلم ہے میرے اصغر کا، زبان نہیں تھی مگر پھر بھی بولتا ہی گیا، زبان نہیں تھی مگر پھر بھی بولتا ہی گیا۔ ایک بہت مشہور زمانہ شعر آپ کے سماعتوں کو نظر کر دیتا ہوں کہ جس نے مجھے بہت پہچان دلائی ہے، اور پورے ہندوستان کیا پوری دنیا تک یہ شعر پہنچا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ساری دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، اگر کسی لائق ہو تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ اور آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے مجھے بتا دیں گے کہ میرا شعر پہنچ رہا ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر، تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں۔ اگر تیسرا اور چوتھا مسئلہ پہنچ جائے تو شاعری کی حفاظت کیجیے گا۔ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاسے کہتے ہیں، پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا پیاس کسے کہتے ہیں۔ پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں، پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں جتنے لوگ ہیں ایسے سنیے کہ مجھے لگے کہ میں بھگولی میں پڑھ رہا ہوں اور بیدار رہنا ہے۔ سامعین جو پیچھے تک رہیں گے وہ قبلہ کو سننے کے لیے آئیں گے، میرے لیے تو آپ ہی سامعین ہیں اور میرے لیے آپ ہی مکمل مجمع ہے۔ میں ہزاروں کے بندے میں بھی ایسے پڑھتا ہوں اور 50 لوگوں میں بھی ایسے پڑھتا ہوں، شعر پڑھتا ہوں، شاعری کی حفاظت کیجیے گا اور اپنے ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیے گا کہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ شعر سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے دلوں تک اس پہنچیں گے کہ جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا۔ جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا۔ پہلے تیرے قاتل کو تہتے کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ پہلے تیرے قاتل کو تہتے کرے گا، وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ پہلے تیرے قاتل کو تہتے کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ ایک مصرع ہوا تھا 15 شعبان کی محفل میں، چارچے کی سرزمین میں، اور مصرع تھا علامہ رئیس جارچی صاحب مفسر قرآن جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، ان کا دیا ہوا مصرع تھا 15 شعبان کی محفل میں۔ آخری امام کے حوالے سے محفل سے مصرع تھا کہ بادلوں میں چاند ہے لیکن اجالا ہر طرف، بادلوں میں چاند ہے لیکن اجالا ہر طرف۔ میں نے محفل میں ایک ہی دفعہ وہاں پڑھا ہے، محفل کے بعد آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں، محفل میں اس کے علاوہ کہیں میں نے شعر نہیں پڑھے، بالکل تازہ کلام آپ کی سماعتوں میں نظر۔ اس طرح تھا بادلوں میں چاند ہے لیکن اجالا
ہر طرف. مطلب حاضر خدمت کرتا ہوں کہ ماتمی بے خوف رہتے ہیں ہمیشہ ہر طرف. کیوں بے خوف رہتے ہیں دوسرا اس میں بتائے گا. ماتمی بے خوف رہتے ہیں ہمیشہ ہر طرف، غیب میں رہ کر نظر رکھتے ہیں مولا ہر طرف. ماتمی بے خوف رہتے ہیں ہمیشہ ہر طرف، غیب میں رہ کر نظر رکھتے ہیں مولا ہر طرف. غیب سے آئے گا جب ایک اور ہم شکل نبی، غیب سے آئے گا جب ایک اور ہم شکل نبی، گونج اٹھے گا پھر علی اکبر کا لہجہ ہر طرف. شعر بہت بڑا میں نے پڑھا لیکن آہستگی سے پڑھ دیا ہے، تو آپ نے آہستگی سے سن لیا ہے. ایک بابا سے بھل سوال کرنے کے اللہ کے ایک اور سوال کرنا ماتمی بے خوف رہتے ہیں ہمیشہ ہر طرف، ماتمی بے خوف رہتے ہیں ہمیشہ ہر طرف، غیب میں رہ کر نظر رکھتے ہیں مولا ہر طرف. غیب سے آئے گا جب ایک اور ہم شکل نبی، گونج اٹھے گا پھر علی اکبر کا لہجہ ہر طرف، گونج اٹھے گا پھر علی